محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے دوستو اور بزرگوں، میں نے سورۃ فتح کی آخری آیت میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا پہلے ترجمہ سنیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں، پیار سے رہتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ اسے دیکھیں گے کہ کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجود کرتے ہوئے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہاں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہو گیا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، معہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ ابو بکر کا ساتھ جو ہے وہ بے مثل ہے۔ آپ بچپن کے بھی ساتھی ہیں، جوانی کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، اور قیامت کے دن جب میرے آقا اپنے مزار انور سے نکلیں گے تو دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ ان کا ساتھ ہے کہ اب بھی لوگ کہتے ہیں جو بڑے یار ہوں نا، ہم کہتے ہیں یہ تو یار غار ہیں۔ معاو سے مراد یار غار صدیق اکبر ہے۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں آپ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، آپ کا نام سن کر کافر ڈر جاتے تھے۔ اگلا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، وہ بڑے نرم دل تھے۔ اور آگے آیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں سجدہ کرتے، رکوع کرتے دیکھیں، اس سے مراد مولا علیم مشکل کشا ہے، کیونکہ آپ کی عبادت، آپ کی نماز بڑی مشہور ہے۔ تو میں آج اس آیت میں سے صرف رحماء بینہم کا ہی ذکر کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کا حضور کے ساتھ 5ویں پوشت میں رشتہ داری ہو جاتی ہے۔ آپ ان کا شجرہ یاد کریں، اس حضرت عثمان غنی کا 5ویں پوشت۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان بن ابی العاص بن امیہ بن شمس بن عبد المناف، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبد المناف کے۔ ہاشم وہاں مل جاتے ہیں عبد المناف کے ساتھ، یہ دونوں سلسلے۔ تو حضرت عثمان بڑے قریبی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، 5ویں پشت میں مل جاتے ہیں۔ اور حضور کا 4 پشتوں کا سجدہ جو لکھنا یاد کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یاد کر لیں۔ محمد بیٹا عبداللہ کا، عبداللہ بیٹا حضرت عبد المطلب کا، حضرت عبد المطلب بیٹے حضرت ہاشم کے، حضرت ہاشم بیٹے، یہ یاد کر لیں، یاد 4 پیڑھی۔ اور آپ صدیق اکبر فاروق اعظم کے بعد آپ اکرم الخلائق ہیں، افضل الخلائق ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور آپ کی سب جو بڑی خصوصیت ہے نا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کسی کو حاصل نہیں، جو حضرت عثمان کو حاصل ہے،
یعنی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں۔ نبی کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، اور جب وہ فوت ہو گئی آپ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا، 2 بیٹیاں۔ اور حضور آگے حدیث میں فضائل میں عرض کروں گا، حضور فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا ہے۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے محمد میرے محبوب یہ رقیہ کا نکاح کر دیں حضرت عثمان کے ساتھ۔ جب وہ فوت ہو گئی تو پھر جبرائیل آئے، یا اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیں حضرت عثمان سے ساتھ۔ کتنی بیٹیاں ہیں حضور کی حضرت عثمان کے گھر؟ اس لیے شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کا۔ آپ اولین و سابقین میں ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے نا، فوری شام کو 6 آدمی لے کر آئے اور ان میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں۔ اور حضرت عثمان کو آپ کا چچا حکم بن ابو العاص رسیوں میں باندھ کر دھوپ پر ڈال دیتا تھا، اسلام چھوڑ دے، لیکن آپ نے فرمایا میں اسلام چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ آپ صاحب الہجرت ہیں، آپ نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر، اور دوسری ہجرت پھر مدینہ پاک کی طرف۔ اب صاحب ہجرتین ہیں، اور حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ ہیں جو حضرت لوط کے بعد حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی، اور آپ علم اور عبادت میں مشہور ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت کے بعد 13ویں ہجری میں آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ 2.25 سال ابوبکر صدیق، 10 سال حضرت فاروق اعظم، اور 13ویں ہجری میں آپ کو خلیفہ چنا گیا۔ آپ کے دور حکومت میں ملک رائے فتح ہوا، 26 ہجری میں مسجد حرام کو آپ نے وسعت دی، اور اسی طرح 27 میں قبرص، ارجان، دارالبحر فتح ہوئے، اور نیشاپور، طوس، کئی ممالک آپ کے خلافت میں فتح ہوئے۔ مختصر کرتا جاتا ہوں۔ اور پھر باغیوں نے آپ کو شہید کر لیا، آپ کا محاصرہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی بڑے نرم تھے، بڑے نرم تھے۔ حضرت عمر بڑے سخت تھے، اشداء علی الکفار، اتنے سخت تھے نا حضرت عمر کہ ہزاروں میل پر بیٹھے بھی لوگ کانپتے تھے کہ عمر کہیں ہمیں پکڑ نہ لے، اتنے سخت تھے۔ آج کو 3 سال بن جائے نا وزیر اعظم یا میں وزیر بن جائے یا مشیر، اس کی دولت ہی جمع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے جو بناتے تھے نا گورنر، سال کے بعد حج کے موقع پر انہوں کا سامان گنتے تھے، اور گنتے گن کے وہ کہتے تھے تو گورنر بننے کے پہلے تیرا اتنا تھا، یہ رکھ لا، دعا بیت المال میں جمع کرا دے۔ اور سنا کہ مصر کا جو ہے نا گورنر، حضرت عمر سنا مصر کا گورنر جو ہے نا وہ ریشمی کپڑے بھی پہنتا ہے، گھوڑے کی سواری بھی کرتا ہے، دروازے پر اس نے دربان بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد بن مسلمہ کو جاؤ اسے پکڑ کر لے آؤ۔ جب پکڑ کر لے آئے نا، دیکھا تو اس نے بڑا ٹھاٹھ والا لباس پہنا ہے۔ فرمایا کپڑے اتار دو، بوریے کا لباس دیا، چھوٹی دیا، جا تو بکریاں چرا، تو گورنر کے قابل نہیں۔ تو حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق تو اتنے سخت تھے کہ کوئی حل نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان بڑے نرم تھے۔ آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جب میں ان پر سخت حکم بیچتا ہوں تو چیختی ہیں، جب میں نرم کوئی حکم مقرر کرتا ہوں کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ بات اس طرح ہے کہ انہوں نے مصر والوں نے شکایت کی کہ ہمارا گورنر تبدیل کرو، اور محمد بن ابو بکر کو ہمارا گورنر بنا۔ آپ نے محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیا۔ وہ واپس جانے لگے، مروان نے ایک رکا لکھ دیا، رکا پر یہ لکھا جب یہ آئیں انہیں قتل کر دینا اور تو ہی بدستور گورنر ہے۔ وہ جب رکے والا گزرا انہیں شک گزرا کہ تیز ہمارے قافلے سے جا رہا ہے، اسے پکڑا، تلاشی لی تو رکا نکلا۔ وہ باغی غضب میں آ گئے، جڑے 600-700 تھے آئے ہوئے تھے،
وہ واپس آئے کہ عثمان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں تو رکا دیا ہے کہ چل کے گورنری سنبھالو، اس سے استعفیٰ لے لو، اور پھر رکا دے دیا ہے کہ انہیں آتے ہوئے قتل کر دو، اور تم ہی بدستور گورنر ہو۔ اس لیے وہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو حضرت کیا آپ نے فرمایا میں نے رکا نہیں لکھا۔ مولا علی نے رکا دیکھا، فرمایا یہ مور کس کی؟ فرمایا میری ہے۔ یہ ڈاچی کس کی ہے جس پر وہ جا رہا تھا؟ فرمایا میری ہے۔ یہ غلام کس کا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ پھر رکا آپ نے کیوں آپ فرماتے نہیں لکھا؟ فرمایا میں نہیں لکھا، یہ لکھا تو ہے مروان نے۔ اب ان کا کیونکہ مور اس کے پاس ہوتی تھی، اب وہ خطرناک ہو کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو یا خلافت چھوڑ دو۔ آپ نے پھر خلافت تو میں نے چھوڑ دی نہیں، کہ حضور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ عثمان تو یہ اللہ قمیص پہنائے گا وہ اتارنی نہیں ہے، خلافت تو میں نے چھوڑ دی نہیں، مروان کو حوالے کرو۔ آپ نے فرمایا اگر مروان کے حوالے کر دوں یہ قتل کریں گے تو پھر لڑائی مدینے میں ہو جائے گی، اس لیے مروان کو بھی حوالے نہ کہ یہی لڑائی کا سبب تھا۔ اس لیے انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا تو محاصرے نے بڑا طول پکڑا۔ آپ کا پانی 40 دن بند رہا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن بند رہا ہے۔ اور ایک دن آپ نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھے، یعنی جو دارالخلافہ پر، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا باغیوں نے، خبردار اگر عثمان مسجد نبوی میں آئے تو اسے شہید کر دینا ہے، کوئی پانی ان کے گھر میں پہنچائے تو ہم نے اسے بھی قتل کر دینا ہے، کوئی مدد کرے اسے بھی قتل کر دے، یہ اعلان کر رہے تھے باغی۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ 700 ہوں گے یا 800 یا 600، اور حضرت عثمان اگر حکم دیتے تو فوج آپ کے پاس تھی، مدینے کے لوگ نکل آتے ان کو قتل کرتے، لیکن حضور نے آپ نے یہ ایسا نہ کیا۔ آپ پانی پلانے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان چھت پر چڑھے، فرمایا کوئی پانی پلانے والا ہے؟ کیا علی موجود یہاں نہیں ہے؟ کیا سعد بن وقاص یا طلحہ یا زبیر موجود نہیں ہیں؟ علی یہ سن کر 3 مشکیں پانی کے لے آئے۔ جب دروازے پر لے آئے نا تو ان ظالموں نے تیر مار کے مشکوں کا پانی جو تھا وہ ختم کر دیا۔ مولا علی نے اپنی دستار اتاری، اندر پھینکی، فرمایا عثمان ذرا گواہ رہنا، میں پانی لے کر آیا تھا لیکن انہوں نے تیر مار کر پانی ضائع کر دیا ہے، محبوب خدا کی بارگاہ میں بھی شکایت نہ کرنا۔ جب آخری دن آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسن، امام حسین کو اور طلحہ زبیر نے بھی اپنے بیٹوں کو آپ کے مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ یہاں خبردار کوئی اندر جانے دینا۔ یہ ہے ان کا پیار بیٹوں کو۔ لیکن وہ ظالم یہ کوثر کے پلانے والے، حضور فرماتے ہیں کہ آدھے کوثر کے 4 کونے ہوں گے اور چاروں کونوں پر میرے یہ چاروں اصحاب پانی پلائیں گے۔ آبِ کوثر کا پانی پلانے والے ان کا پانی بند ہے، لیکن فرمایا ابو بکر اسے پانی نہیں پلائے گا جو حضرت عمر کا دشمن ہوگا، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہوگا اسے علی پانی نہیں پلائے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اسے عثمان پانی نہیں پلائے گا۔ یہ آج وہ کوثر کے پلانے والے پانی ہیں۔ آپ اندر قید ہیں۔ امیر معاویہ کا قاصد آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یہ حضرت باغیوں سے جنگ کی جائے۔ آپ نے فرمایا میں وہ پہلا نہیں بننے والا آدمی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر خون بہاؤں۔ دوسری شرط اس نے لکھی امیر معاویہ نے کہ پھر آپ آ جائیں میرے پاس پچھلے دروازے سے نکل کر، میں خود روک دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا میں مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح مغیر بن شعبہ نے یہ کہا، آپ نے انکار کر دیا۔ یہ سارے ہوتے رہے، 40 دن گزرے۔ مولا علی کے صاحبزادے حسن حسین طلحہ اور زبیر کے صاحبزادے دروازے پر تھے، وہ انصاری کی چھت سے گھر سے نکل کر چھت سے آ کر آپ کے گھر میں اترے، اور آپ کو پہلے جو انہوں نے لوہے کی سلاخ ماری، پھر تلوار مارنا چاہا، حضرت نائلہ آگے ہو گئیں، آپ کی انگلیاں حضرت نائلہ کی کٹ گئیں، آپ کی بیوی کی، اور پھر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ 18 ذوالحج 35 ہجری کو آپ شہید ہوئے۔
18 ذوالحج 35 ہجری کو تقریباً آپ کا عرصہ یہ بنتا ہے 12 سال خلافت کا۔ آپ شہید ہوئے اور 12 سال آپ نے خلافت کی۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی، اور پھر جب آپ پڑھ رہے تھے قرآن پاک، آپ کا خون گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا ہے۔ یہ میرے آقا نے کئی سال پہلے فرما دیا تھا، اے عثمان آپ شہید ہوں گے، یہ ہے علم غیب، یہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب شہید حاضر ہوں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرا خون بدر کا میدان گواہ ہے کہ وہاں میرا خون گرا تھا۔ کوئی کہے گا احد کا مکان گواہ ہے کہ میں وہیں شہید ہوا تھا۔ کوئی کہے گا جناب حنین کا میدان گواہ ہے۔ کوئی کہے گا وہاں کربلا کا میدان گواہ ہے کہ ہمارا وہاں خون گرا تھا۔ لیکن قرآن کہے گا میں گواہ ہوں، عثمان کا خون مجھ پر گرا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث پاک الرمضان والقرآن یشفعان، قرآن اور رمضان یہ آپ گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے۔ تو اس وقت قرآن بھی کہے گا مولا یہ مجھے جمع کرنے والا ہے۔ ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے خون کا مطالبہ کریں گی، یا اللہ مجھے امام حسین کے خون کا مطالبہ ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ اور حضرت قرآن اپنے جامع قرآن کے خون کا مطالبہ کرے گا، اور یہ آیت بولے گی کہ عثمان کا خون مجھ پر پڑا ہے۔ حضرت عثمان جب پانی بند ہوا نا، آپ چھت پر چڑھے، آپ نے فرمایا باغیو ذرا سنو، مدینے میں پانی نہیں تھا، وہ پانی میرے روم میں نے 40,000 درہم میں خرید کیا تھا اور میں نے عوام کے لیے وقف کر دیا تھا، آج اسی کنویں سے مجھے پانی نہیں لینے دیتے۔ وہ باغیوں ذرا سنو تو صحیح، یہ مسجد نبوی تنگ تھی، اس کی زمین میں نے خرید کر دی تھی، آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا میرے متعلق حضور نے نہیں فرمایا تھا 4 دفعہ مجھے جنت دی تھی؟ انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی بات ہے، یا مروان کو حوالے کر دو یا خلافت چھوڑ دو۔ یہی خطبہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا تھا۔ امام حسین کا پانی کتنے دن بند رہا تھا؟ 3 دن، 7 محرم سے بند ہوا تھا، پہلے پانی ملتا تھا، لیکن حضرت عثمان کا پانی 40 دن بند رہا ہے، 40 دن بند۔ مولا علی پوچھتے ہے عثمان کیا بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، اتنے دن پانی بند ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی جب بھوک لگتی ہے تو سجدے میں جا کر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہ میری بھوک اور میری پیاس کا علاج ہے، 40 دن سے یہی کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ انہوں نے بھی دیا، انہوں نے بھی دیا۔ تو میرے بھائی ہر سوچنے کی بات ہے، امام حسین کا ہم ہر سال دن مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کبھی عثمان ذو النورین کا بھی دن کسی نے منایا ہے 18 ذوالحج؟ کیا رض عثمان کا بھی پروگرام ہوتا ہے؟ یہ کیا صورت ہے؟ یہ تو نہیں کہ صحابہ کرام کی یاد ہمارے ذہنوں سے ہٹانے کے لیے کہ ان کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ ساڈا ایمان ہے کہ اہل بیت ساڈی اکھی دا نور ہے، صحابہ کرام ساڈی حق ہے، اسی تے حدیث سے عمل کرنے آئے۔ حضور فرمایا اصحابی کالنجوم، اور لوگوں یہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، فبہ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ اور ہمیں یہ حدیث بھی یاد ہے الا ان اہل بیتی کالسفینۃ نوح، یاد رکھو میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی نے فمن رکبھا، نجات جو چڑھ گیا کشتی سے وہ نجات پا گیا، من تخلف عنہا غرقا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ وہ کشتی بھی ہے ہمارے پاس، وہ ستارے بھی ہیں ہمارے پاس۔ اہل سنت کا بیڑا پار کے اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، ہم تو
دونوں کو مانتے ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں کہ ایک آنکھ سے اندھے ہو جائیں۔ دوسری حدیث سنیں، کسی کو ایک ہی حدیث یاد ہوگی، الحسن والحسین و شباب و اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی دوئی حدیث بھی یاد کی تھی نے، ابو بکر و عمر سید کہول والے جنہ، ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ دوسری حدیث آپ کو کیوں نہیں آتی؟ ہم اہل سنت و جماعت دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جو جوانی میں فوت ہوں گے، اب جواز آئے گا کہ جنت میں تو سارے نوجوان ہیں، بوڑھا تو وہاں ہوئے گا نہیں، میں بوڑھا 80 سال کا، وہاں میں بھی جوان ہوں گا، انشاءاللہ آپ بھی جوان ہوں گے۔ تو وہ قول کیسے فرمایا جو بوڑھی عمر میں فوت ہوئے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر و سیدہ کہول و اہل جنہ، ابو بکر اور امت بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں، اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سنیوں دس ساریاں حدیثاں سنیاں نو یاد نے، کیونکہ اسی کانے بھی نہیں انے بھی نہیں، اسی یہاں دو اکھی آ رہے ہیں، اسی یہاں اللہ تعالیٰ اس عقیدت قائم رکھے۔ تو بہرحال آپ شہید ہو گئے۔ باقیوں نے اعلان کیا کہ جو جنازہ اٹھائے گا اسے ہم قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان کا لاشا میت 3 دن بے گور و کفن پڑی رہی اسی مقام میں۔ آخر حضرت ام حبیبہ نے اعلان کیا، میرے آقا کی زوجہ، مومنوں کی ماں، مومنوں کی، آپ ام حبیبہ کو ماں سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، ماں ہے، روحانی ماں، عائشہ روحانی ماں۔ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مرد نہیں نکلتا تو میں جاؤں گی، جنازہ اٹھاؤں گا۔ پھر وہ گھر سے نکلی، پھر 3-4 آدمی آئے، جنازہ لیا، پھر انہوں نے آپ کیونکہ شہید ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، کفن دیا، اور پھر آپ جب جنازہ نکلا نا تو انہوں نے پتھر برسانے باغیوں نے شروع کر دیا، پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ گنبد خضرا کے پاس سے جب جنازہ گزرا نا تو آپ کی بیوی نائلہ نے پکارا، فریاد کی، یا رسول اللہ، اس دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے پھولوں والے جنازے دیکھے ہیں، بڑے معمر اور معطر جنازے دیکھے ہیں، یا رسول اللہ آج اپنے داماد کا پتھروں والا جنازہ بھی دیکھے کہ ان کے میت پر پتھروں کی بارش ہو رہی۔ واقعیوں نے پتھروں کی بارش کی، اور پھر آپ کو جش کوکب میں وہ قبرستان ہے جنت البقیع والا جو گئے ہیں نا، دور جگہ ہے، اس وقت وہاں کوئی قبر نہیں تھی جنت البقیع میں، صحابہ کرام کی قبریں داخل ہوتے ہوئے نیڑے اور اہل بیت کی دور، وہاں جنگل تھا۔ اس کے متعلق بھی روایت ہے، ایک دفعہ حضور نے فرمایا، عثمان ذرا تیر پھینکو نا، تو آپ نے جنت البقیع کے اس جگہ سے تیر پھینکا۔ جہاں تیر پھینکا میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان وہاں تیری قبر بنے گی۔ آپ کو علم تھا۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ اس جگہ پر گئے جس جگہ، اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اے عثمان فکر نہ کر، وہاں تیرے نزدیک میری اماں حلیمہ کی بھی قبر بنے گی، تو اماں حلیمہ کے سائے میں قبر سے اٹھ کر آئے گا، اور میرے پاس ابو بکر اور عمر ہوں گے، میں ان کو لے کر آؤں گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان اس جگہ گئے، آپ نے فرمایا کہ یہاں ان قریب ایک اللہ کا نیک بندہ دفن ہوگا، مرد صالح دفن ہوگا، اور وہی بات بنی کہ آپ نے مرد صالح وہی دفن ہوئے۔ پہلی حضور کے ساتھ قرابت داری تو سن چکے ہیں کہ 5ویں پشت میں حضور کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ دوسری آپ کے گھر نکاح میں حضرت رقیہ اور ام کلثوم 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر تھیں۔ اور تیسری حدیث پاک ابن عساکر بیان کرتے ہیں، حضرت علی اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، وہ یکے بعد دیگر فوت ہوتی جاتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اگلی فضیلت سنیں، حضور فرماتے ہیں خصلتان بے عثمان لیستان بے ابی بکر و عمر، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو عثمان وچ ہیں، ابو بکر عمر وچ بھی نہیں، حالانکہ ابو بکر افضل نے، لیکن انہاں وچ 2 خصلتاں کیڑیاں نے؟
فرمایا پہلی خصل صبرہ علی نفسی حتی تقتل، اتنا صبر کیا کہ حتیٰ کہ قتل ہو گئے لیکن لڑائی نہیں کی تھی۔ لیکن لڑائی اگر حکم دیں دے، حضرت علی نے بھی حکم دیں دے کہ نکلو باہر، انہوں نے لڑ کے مدینے میں ہزاروں مجاہدین 700 دی کیڑی بات آئی۔ اور دوسری خسرت جمع الناس علی مصحف، لوگوں کو ایک قرآن سے جمع کرنا، یہ دو خصلتاں، جامع القرآن نے اور ایک قرآن سے جمع کرنا، یہ دو خصلتاں نے جڑی حضور فرمایا۔ اور چوتھی فضیلت میرے آقا فرمائے تھے قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ الی اللہ بعد لوط، فرمایا عثمان وہ شخص ہے جلا لوط علیہ السلام تو بعد اپنی بیوی دے نال ہجرت کرنا والا ہے، اپنے گھرانے دے نال ہجرت کرنا والا ہے۔ اگلی حدیث سنیں، اس نے راوی ابن عمر نے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں عثمان کو اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تشبیہ دیتا ہوں۔ کیسے سے تشبیہ دی کہ جیویں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سخیان ایویں حضرت عثمان سخی ہے، جیویں حضرت خلیل اللہ رحیمان ایویں حضرت عثمان میں رحم دل نے، اور جیویں حضرت ابراہیم حلیمان ایویں حضرت عثمان بھی حلیمان۔ اس لیے میں ان ند نسبت ابراہیم خلیل اللہ نال جنم۔ اور اگلی حدیث سے سنو، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے کہ ہر نبی کا اس کی امت میں خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان ابن عفان ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور رفیقی پھر جنت عثمان ابن عفان، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ابن عفان ہوگا۔ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جانا ہے وہ سارا واقعہ سناؤں، میرے سامنے گڑی ہے، میں نے اور بھی بیان کرنا ہے کہ جب حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، وہ صلح حدیبیہ کے طور پر دن ہو گئے، گزر گئے، مشہور خبر ہو گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو آپ نے وہاں کی کر کے درخت نیچے حضور نے بیعت لی، عثمان کا قصاص لینے کے لیے 1400 نے بیعت لی، اس لیے بیعت لی ہم واپس نہیں جائیں گے، اگر عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہم بدلہ لے کر جائیں گے۔ جب بیعت لے رہے تھے حضرت عثمان تو وہاں نہیں تھے، آخر میں آپ نے اپنا ہاتھ جہاں رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کو بھی میں بیعت کر رہا ہوں۔ جب یہ بیعت کر رہے تھے اللہ نے آیت نازل فرمائی انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، سورۃ فتح پڑھیں تو صحیح، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کا عثمان، اور اس ہاتھ کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی حضور کی معرفت عثمان کا ہاتھ حضور کا اور پھر ہاتھ اللہ کا، اور ان ہاتھوں نے قرآن کو جمع کیا جو اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کو جمع کیا۔ اب کو قرآن کو اعتراض کرے عثمان پر تو وہ قرآن پر اعتراض آتا ہے، ان ہاتھوں نے بہرحال میرے آقا نے فرمایا 4 دفعہ جنت دی، آپ میں سے کسی کی طرف یا ان کالے منہوں کی طرف کسی کی طرف آیا ہی بھائی کہ تو جنتی ہے، ہاں بھائی کشن پاک کہے، میرے آقا نے 4 دفعہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ پہلی دفعہ حضور ممبر پر بیٹھے تھے، ایک یہودی لڑکی دوڑتی ہوئی رونے لگی، یا رسول اللہ میں پانی لینے گئی تھی، وہ یہودی نے مجھے پانی نہیں دیا۔ یہودیوں کی لڑکیاں بھی حضور کے پاس آ کر فریاد کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس لیے فرمائے یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے، یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے، سنے کون تیرے سوا کملی والے، یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے، سنے کون تیرے سوا کملی والے۔ حضور نے فرمایا ہے کون جڑا وہ کنواں خرید لے میرے روما اور میرے کو جنت دا سرٹیفکیٹ لے لے۔ حضرت عثمان اٹھے گئے اس مالک یہودی کو کنواں بیچنا ہے، کتنے پیسے؟ 40,000 درہم، فرمایا لے 40,000 درہم اور لکھ دے کنواں میں عثمان دے نہ کر دیتا ہے۔ اس نے پیسے لے
لکھنے لگا تو ہنسیا. آپ نے فرمایا ہنستا کیوں؟ فرمایا میں 4 گنے قیمت منگی ہے. 10,000 دا تو 40,000 درہم منگے نے, تو فوری کٹ کے دے چھڑے نے. اور فرمایا تو کہ جانا, تینوں پتہ نہیں اگر میرے محبوب آندہ ساری دنیا خرید لے تو میں خرید کے دوں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, میں تو اس کے نام پر پوری دنیا بھی تو کرنے والا. ادھر آپ وہ لے کر آئے کاغذ جس پر یہودی نے لکھ دیا تھا, تو ادھر یا آپ پہ کاغذ پیش کے یا رسول اللہ میں خرید کر آ گیا ہوں. ادھر جبریل آ گئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ کی طرف سے بھی پیغام لے لو کہ اللہ نے جنت عثمان کے نام کر دی. دوسری دفعہ اب جب لشکر جانے لگے جنگ تبوک پر, اسے غزوہ اسرت کہتے ہیں, بڑی تنگی تھی, گرمی کا موسم تھا, رومیوں کے ساتھ جا کے جنگ لڑنی تھی, اور راہ میں بڑے بڑے صحرا تھے, بڑے سخت تکلیف تھی. حضور ممبر پر بیٹھے ہیں, فرمایا ہے کوئی جنگ میں حصہ ڈالنے والا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 1000 اونٹ اور پورا سامان کا لدا ہوا دوں گا. فرمایا بیٹھ جا. دوسری دفعہ پھر میں ہے کوئی آج وہ اس جنگ میں کوئی چندہ دینے والا؟ آپ اٹھے, آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ 2000 دوں گا اونٹ سامان سے لدے ہوئے. حضور نے 30 بار پھر اعلان کیا. دوسرے بھی اٹھتے رہے, جب ان کی باری آگے سناؤں گا انہوں نے کتنا کتنا دیا. آپ اسی جنگ میں صدیق اکبر نے سارا مال دیا, حضرت عمر فاروق نے آدھا مال دیا, مولا علی نے ایک رات جو ساری مزدوری کی تھی وہ ساری لا کر دے دی. عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم دیے, وہ انہوں نے اپنا پیسہ ڈالا. پھر حضرت عثمان فرمایا میں جی 3000 اونٹ سامان سے لدو دوں گا. حضور نے پھر, اور ساتھ یہ نہیں ہے بلکہ 1000 مجاہدین کے لیے سامان جنگ بھی دوں گا, کپڑے بھی دوں گا. حضور نے قبول کیا. اور ادھر حضرت جبرائیل آ گئے, آ کے عرض کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اسے کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا. دوبارہ کہ تیسری بار آپ نے فرمایا یہ مسجد نبی تنگ ہو گئی ہے, نمازی زیادہ ہو گئے ہیں, کون ہے جو مسجد کے لیے گرد گرد جگہ خرید کر دے جسے ایسے جگہ ہماری مسجد کے ساتھ ہے. حضرت اٹھے, جن کے گھر تھے انہیں پیسے دیے, خرید کر آ کے رجسٹری دی پیش کر دی. یا رسول اللہ آئے یہ سارے گھر میں خرید رہے ہیں, انہوں گرا کے مسجد وسیع کر لو, انہوں پیش کروں وسیع کر لو. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے, فرمایا من بنی للہ مسجد بنی جلہ بیتا فی الجنہ, جو مسجد بناوے گا جنت میں اللہ محل بناوے گا. یا رسول اللہ اس نے عثمان نے مسجد واسطے جگہ خرید کے دیتی, اللہ نے جنت اس دن الاٹ کر دیتی. کتنی باری جنت ملی؟ 3 باری. اب 4تھی باری. حضور فرماتے ہیں مسجد قبلتین میں جب مدینے تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص بن جنہ, ابو عبیدہ بن جراح بن جنہ. ان 10 میں جنتی ہو گئے. حضرت عثمان کو کتنی باری میرے آقا جنت دیتی؟ ہوں کوئی عثمان نے متعلق بھوکے وہ پھر دسے کہ سلام نال میرے بھائی حضور کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. یا رسول اللہ یہ بندہ پڑھے رہے گا, اس دا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ہر غریب نے اسی جنازہ پڑھیں ہو, اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں دے؟ فرمایا دل وچ عثمان دا بغض ہے, اور جس دل وچ عثمان دا بغض ہوئے محمد کریم اس دا جنازہ پڑھا نہیں سکتا, اس دا جنازہ